بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ جس کا انسان دنیا میں رہ کر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عزیز ساتھیوں، عرب کا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ بھائی بہنوں کی وراثت میں حصہ دبا لیا کرتے تھے۔ عرب کی بات الگ ہے، اس بات کو چھوڑیے۔ ہمارے یہاں زمینداروں میں باقی والوں کی بات نہیں کرتا کہ کیونکہ ہم زمیندار طبقے کے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں زمینداروں میں بھی یہ بات عام ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور تاجروں کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کہ کیونکہ وہ بھی شاید بہنوں کو حصہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دہیج دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی ظالم بن کر اپنی بہنوں کے حصے کو دبا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ایک بہت بڑے حصے کو بہنوں کے وراثت میں حق کے اوپر نازل فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر اپنی بہن کے لیے کسی کے منہ سے کوئی سخت الفاظ نہیں برداشت کر سکتے، ہم اس کو کوئی تنگی دینا برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کا وراثت میں حصہ کھا جائیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا وراثت میں حصہ کھا کر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو بنا رہے ہیں یا آپ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ سراسر ناجائز اور حرام ہے اپنی بہنوں کا حصہ کھانا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھنا، جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے اتنی ہی اسی ماں کے پیٹ سے وہ بہن بھی پیدا ہوئی۔ جس ماں کا آپ نے دودھ پیا اسی ماں کا دودھ اس بہن نے پیا، جس چھاتی سے تم نے دودھ پیا اسی چھاتی سے اس بہن نے دودھ پیا۔ تو پھر یہ کیا بے انصافی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بہن یہ کہہ دے کہ ہمیں وراثت میں حصہ دے دیا جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کتنی بڑی بے شرم ہے، ہم سے زمین کا مطالبہ کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ایک بات آپ کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، جو لوگ بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا جاتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کو قبر کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، نہ ان کو تلاوت بچا سکتی ہے، نہ ان کو تصوف بچا سکتی ہے، نہ ان کو روزے بچا سکتے ہیں، نہ ان کو زکوٰۃ بچا سکتی ہے، نہ ان کو تبلیغ بچا سکتی ہے، نہ ان کو مدرسہ بچا سکتا ہے۔ اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی کہ کیونکہ اس نے ایک جو ہے بہن کا مرکزی حق کھایا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اس بندے کو جب قبر ایک جھٹکا دے گی جو بہن کا جو ہے وراثت میں حصہ کھا جاتے ہیں، تو یہ جھٹکا اتنا آواز والا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک سنا جائے گا، اور مشرق سے مغرب تک اس کی آواز جائے گی۔ اور یاد رکھنا، قبر کا جھٹکا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ہم جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو بازاروں میں جاتے ہیں، ہمارا یہ ایک انداز ہوتا ہے، ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں عزت اور عزت والے سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو عزت والا بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ظالم اور مجرم ہوتے ہیں کہ بہن اور بیٹی کا جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔